الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك وإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواہ الترمذی و احمد و صححہ الالبانی رحمۃ اللہ علیہم. معزز حاضرین، بعد اثر آج جس عنوان کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، رمضان اور حفاظت زبان. ایک حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ کر کے اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں. جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہر دن صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں. تمام اعضاء کہتے ہیں زبان سے، اے زبان تو اللہ کے بارے میں ہمارے سے ڈر. اگر تو صحیح ہے تو ہم صحیح ہیں، اگر تو بگڑ جائے گی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. جانتے ہیں ماہ رمضان صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حالت روزہ میں انسان اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کرے. آپ جانتے ہیں اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، ہمارے روزے کی حفاظت کا اسلام نے کتنا خیال رکھا، اس روایت سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. حضرت لقیط ابن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. وضو کرتے وقت ہم ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا عام وقت میں پانی چڑھاؤ، اندر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر روزے کی حالت میں ناک میں پانی ذرا آہستہ چڑھاؤ تاکہ تمہارا پانی ناک کے ذریعے اندر نہ چلے جائے. تو اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہم زبان سے صرف کھانا پینا رک جائیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے تمام اعضاء کی حفاظت بھی کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں انسانی اعضاء میں زبان کی بڑی اہمیت ہے. اسلام تو ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو زبان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے. چند حدیثیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت وفی روایت فلیسکت. آپ نے کہا جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے بھلی بات کہے ورنہ خاموش بیٹھ جائے. آج کی دنیا میں آپ دیکھیں گے جو آدمی جتنا زیادہ بکواس کرتا اتنا زیادہ لوگ چاہتے اسے. یہ بڑی پریشانی ہے. وہ ٹی وی میں پتہ نہیں کپل سنیل کیا کیا آتا ہے، لوگ ہنسنے کی چیزیں دیکھ کر وہ روزے کی حالت میں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں. کیا فائدہ ہے اس سے دیکھنے کا؟ پھر رمضان کا حق ہم نے ادا کیا کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پر ایمان رکھنا ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے تو ذرا اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، تو وہی بات کہو. ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں دنیا اور آخرت میں نجات پانا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ آپ فرماتے امسک علیک لسانک، کہا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. حالت روزہ میں بھی زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، کہا کہ یہ روزہ عذاب سے ڈھال ہے. اگر تم روزہ رکھو تو کن باتوں کا خیال رکھو؟ کہا فلا یرفث، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہودہ بات بھی نہیں کرنا چاہیے. حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں شوہر بھی اپنی بیوی سے بیہودہ بات رمضان میں نہیں کر سکتا. جیسے میں تم سے محبت کرتا ہوں، ایسے الفاظ میں بولنے سے ہوتا کیا، وہ چیز آگے بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کہاں تک لے کر چلی جاتی ہے. اللہ کے نبی سائیکالوجی کا بھی بڑا خیال کرتے تھے. اس ساری روایت سے معلوم ہوتا. دیکھو ایک بوڑھا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں حالت روزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. آپ نے اجازت دی، مگر ایک نوجوان جب پوچھا میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں کیا حالت روزہ میں، تو آپ نے اجازت نہیں دی. دیکھو بوڑھے کو اجازت دے کر نوجوان کو اجازت نہ دینے کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام جو ہے ہمیں روزے کی حفاظت کا حکم دیتا ہے. اور کہا ولا یجہل، اور چاہیے کہ روزے کی حالت میں انسان جو ہے جہالت کا کام بھی نہ کرے. کیا مطلب جہالت کا؟ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ نہ جھگڑے. اور کوئی آدمی جو ہے تم کو گالی دے یا تم کو برا بھلا کہے تو کہو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ جملے کو ارشاد فرمایا.
حالت روزہ میں زبان کی کن کن جو ہے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے. روزے دار کو بیہودہ بات نہیں کرنا چاہیے, روزے دار کو بے حیائی کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ روزہ رکھ کر کسی کرکٹ کھلاڑی یا فلم اسٹار کے بارے میں بات کریں تو بھی آپ کے روزے میں کمی آ سکتی ہے. ہم لوگ منہ کھلے تو ویسے نہ کرتے ہیں, شاہ رخ خان یا منہ کھلے تو پھر کیا ہمیں مطلب کیا ہے راہل ڈراوڈ ایسے باتیں کرتے ہیں. نہیں, ہماری زبان کھلے تو کیا ہونا, اللہ کا ذکر ہونا, رسول اللہ کا ذکر ہونا, صحابہ کا ذکر ہونا. ہم ان لوگوں کو نمونہ بنائے بیٹھتے ہیں اور اپنے بچوں کے سامنے سب بات کرتے نہیں ہونا چاہیے. بےہودہ بات بھی نہیں کرنا, بے حیائی کی بات بھی نہیں کرنا, گالی گلوچ بھی نہیں کرنا اور جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں روزہ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں, خصوصاً ہم دیکھتے ہیں بزنس مینوں کو جھوٹی قسمیں بہت کھاتے ہیں. یاد رکھیے جو تاجر جھوٹی قسم کھاتا ہے نا بہت بڑا گناہ میں پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے تو کہا جو تاجر جھوٹی قسم کھا کے اپنی تجارت کو بھیجتا ہے ایسے بد نصیب کی طرف اللہ قیامت میں نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں, بات بھی نہیں کرے گا اور گناہوں سے اسے بات بھی نہیں, گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. اور جھوٹی گواہی سے ہی بچنے کا حکم دیا گیا. آج کل دیکھتے ہیں عدالتوں میں ادھر ادھر لوگ جھوٹی گواہی بہت دیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اسے کھانا پینا چھوڑ کر کیا جو ہے ضرورت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک. میں سمجھتا ہوں میرے درس کی سب سے بہترین حدیث ہے. جل قدر صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما, وہ فرماتے ہیں حدیث نہیں یہ قول ہے صحابی کا, اگر تم روزہ رکھو تمہارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. حالت روزہ میں میوزک کا سننا, کامیڈی کو سننا یہ بھی ناجائز ہے. اور تمہارے نگاہوں کا روزہ ہے, جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو غلط چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. ایسا ہے آج ماحول, آپ جو ہے حرم کی تراویح سننے جا رہے ہیں, یوٹیوب چینل میں جا کے کلک کرے تو اس سے پہلے عورت کی تصویر آتی وہاں بھی. ایسا فتنہ ہے آج. لہٰذا تمہارا سر کان کا بھی روزہ ہے, نگاہوں کا بھی روزہ ہے, اور تمہاری زبان کو بھی ان تمام جو دور ہونا چاہیے. وہ کیا کیا, جھوٹ سے, حرام چیزوں سے, اور پڑوسی کو تکلیف دینا. تراویح وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں بازو کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ, ایسا بھی دیکھتے ہیں تکلیف دیتے ہیں لوگ, نہیں ہونا چاہیے. اور آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں جب آپ مرد حضرات نمازوں کو آتے ہیں نا ذرا خوشبو کا استعمال کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے وقت خوشبو کا استعمال کرتے تھے. ہمارے پاس دیکھتے ہیں لوگ بنینے بدلتے نہیں, پسینے کی سڑی بس آتی رہتی ہے, جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں, مطلب منہ سے بات آتی ہے. نہیں ہونا چاہیے. مسواک کریں اور اپنے آپ کو اچھا پاک صاف رکھیں. اگر آپ کمپنی جائیں تو کیسے جاتے ہیں, آپ مسجد کو آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے بن سور کے آئیں. مرد حضرات عورتوں کو خوشبو لگا کر آنے کی اجازت نہیں ہے. اور کہا دیکھو آتے وقت کیا ہونا, تمہیں روزہ رکھتے وقت تمہارے اندر سنجیدگی ہونا. روزہ رکھ کر بھی ہمارا وہی حال ہے جو غیر رمضان میں تھا. کہاں آئی سنجیدگی روزہ رکھ کے؟ کوئی بول سکتا ہے کہ روزہ دار ہے بھائی نے؟ نہیں ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ رمضان غیر رمضان دونوں غلط ہے. لہٰذا بیکار کا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں, باہر جا کے لوگوں کی عزت سے کھیلتے ہیں. یاد رکھیے اگر آپ پہلی صف میں نماز پڑھ لیے بڑی کمال کی بات نہیں ہے. نماز پڑھنا نیکی کر کے نیکی کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. اگر آپ پہلی صف میں نماز پڑھے, باہر جا کے غیبت کر رہے ہیں, باہر جا کر چغل خوری کر رہے ہیں, دوسروں کی عزت سے کھیل رہے ہیں, تو اس کی مثال دی علماء نے پھٹی تھیلی میں بھرنا. بھرا تو باہر جاتے رہتا ہوں. لہذا اس طریقے سے بڑی غلط بات ہے یہ. غیبت بھی نہیں کرنا چاہیے حالت روزہ میں. غیبت تو ایسے ایسے انداز سے آتی ہے, علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں غیبت کبھی کبھی ایسے آتی ہے سامنے والے کو انسان گراتا, کئی کو بولے تو اپنے آپ کو اونچا اٹھانے کے واسطے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کو ایک طرح کی بدبو آئی, صحیح روایت ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بدبو آ رہی ہے؟ ہمیں تو کار چلا کے, ٹو ویلر چلا کے اگر دھواں نکلا تو بولے آلودگی آتی ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہ بدبو جو آ رہی نا یہ غیبت کی بدبو ہے یہ. حالانکہ نبی کے زمانے میں غیبت کم ہوتی تھی زیادہ ہوتی تھی؟ کم ہوتی تھی. کم ہوتی تو یہ حال ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں یہ گاڑیوں کے دھوئیں سے جو ہمارا معاشرہ جیسے آلودگی کا ہو رہا ہے, یہ ہماری غیبت کی وجہ سے بھی جو ہے نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہو رہی ہے. حرام چیزوں سے دور رہنا چاہیے, لوگوں پر ظلم نہیں کرنا. اور دیکھتے ہیں حالت روزہ میں بچے گڑبڑ کرے تو ماں باپ بچوں کو خوب گالی دیتے ہیں. نہیں دینا چاہیے گالی.
بلکہ بچوں کو بھی مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے، اور زبان کی غلطیوں کا مشاہدہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن لوگ آئیں گے نیکیوں کو لے کر کے، لیکن ساتھ میں غلط زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہوگا کیا؟ یہ ہے کہ انسان کی نعوذ باللہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ دیکھو حضرت ابو ہریرہ حدیث پیش کرتے ہیں، شاید خواتین حدیث کو سن تو بہت اچھا ہوتا، ان کو جا کے حدیث سنائی ہے۔ ترمذی میں اور مسند احمد میں، بزار میں، ابن حبان میں ایک روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، وہ عورت کے پاس کیا کیا نیکی ہے سن لیجئے۔ کہا تصوم النہار وتقوم اللیل، کہا کہ وہ دن میں روزہ رکھتی ہے، رات میں تہجد کی پابندی بھی کرتی ہے، مگر ان دونوں کے ساتھ اس کے اندر یہ خراب عادت ہے، وہ توزی جیرانہا، وہ اپنے پڑوسی کو اپنے زبان کی تکلیف دیتی ہے۔ یہ جملے سننا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا لا خیر فیہا، اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم میں جائے گی۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ روزہ بھی ہے، رات کا تہجد بھی ہے، مگر زبان کی تکلیف، اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے جیسے جہنم میں جا رہے۔ اس کے برعکس اللہ کے نبی کے سامنے غور پہ تذکرہ کیا گیا، نماز بھی نہیں ہے اس کے پاس، اور جو ہے تہجد بھی نہیں پڑھتی، مگر اپنے زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، آپ نے کہا جنت میں جائے گی۔ لہٰذا زبان کا غلط استعمال کرنے سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم صبح میں تقریباً 5:30 سے لے کر 6:30 تک بھوکے رہتے ہیں۔ کئی کو بھوکے رہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے نا۔ اگر اللہ کی رضا کو پانا مقصود ہے، اس درمیان میں تقریباً 12-13 گھنٹے زبان کا غلط استعمال کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں جو بندہ حالت روزہ میں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ حالت روزہ میں اپنی زبان کا جو غلط استعمال کرتا ہے وہ رسول اللہ کا نافرمان ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ جو بندہ حالت روزہ میں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے روزے میں کمی بھی آ سکتی ہے۔ مثلاً کیسے؟ 100% سمجھو 20% کم بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی باتیں علماء نے لکھی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور کبھی بھی ہمیں زبان جب کھولتے نا فوراً یہ آیت ہمارے زبان پہ ہونا، کیا کہا؟ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو بھی ہم بولتے فوراً فرشتے لکھ لیتے۔ جسے بولتے نا یہاں کرامن ہے یا کاتبین ہے، وہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسا آیا نیکیاں لکھنے والا فرشتہ یہاں ہے، برائیاں لکھنے فرشتہ والا یہاں ہے۔ اگر آپ نیکی بولے تو وہ لکھ لیتا، برائی بولے تو وہ بھی لکھ لیتا۔ لہٰذا خاموش رہنا بہتر ہے، اللہ کا ذکر کرنا افضل ہے۔ علماء نے کہا خاموش رہنا اچھی بات نہیں ہے، آپ خاموش رہیں، لیکن خاموش رہنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا؟ اب اللہ کا ذکر کرنا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بچے کی خوشخبری تو نہ بچہ ہوتا۔ حضرت زکریہ نے کہا نشانی کیا ہے؟ تو حضرت زکریہ کو اللہ نے کہا کہ 3 دن تک تمہیں بات نہیں کرنا، اشارے سے بات کرنا، لیکن کہا اشارے سے بات کرتے ہوئے مگر صبح و شام کے اذکار کی پابندی کر سکتے۔ اکیلے میں بیٹھے رہتے ہیں لوگ، موبائل لے کے گیم کھیلتے رہتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سب سے اچھے روزے دار وہ ہوتے ہیں جو حالت روزہ میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ عام دنوں میں اللہ کا ذکر الگ ہے، مگر حالت روزہ میں بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا نا، ماشاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بات دیکھیے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصائمین والصائمات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ دیکھیے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، ساتھ میں ملا کر تذکرہ کیا، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا حالت روزہ میں اللہ کا زیادہ ذکر کرنا چاہیے، اسی لیے روزے کے بعد ذکر آیا ہے ذکر کا۔ اچھا حالت روزہ میں کیا کرنا؟ ہمیں اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو۔ استغفار ماشاءاللہ اتنی بڑی بہترین چیز ہے، دنیا میں ہر مشکل مسئلے کا حل ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، بولا میرے پاس بچے نہیں، ان کے پاس انہوں بول رہے ہیں استغفار کرو۔ ایک آدمی آ کر بولا مجھے روزی نہیں، استغفار کرو۔ اب وہ ایک آدمی آ کر بولا جو ہے میرے پاس جو ہے برکت نہیں ہے، ہر ایک کو استغفار بول رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا حسن بصری آپ کیا بولے تم استغفار کرو بول رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے سورہ نوح کی آیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا حضرت نوح نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا تھا کہ استغفار کرنے سے ماشاءاللہ بندے کی جو ہے دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہے۔ یہ کیا حال تھا رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، مگر اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کبھی دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے، کبھی 80 مرتبہ استغفار کرتے، کبھی 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ اب بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں میں گناہ کریا تو اتنا استغفار کرنا وہ کیا بھی ضروری نہیں ہے، انسان توبے مطلب گناہوں کے بغیر بھی استغفار کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی پر سب سے آخری میں کون سی صورت اتری؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں بھی کہا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اور روزے دار کو چاہیے کہ وہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ اب رمضان میں کون سی دعائیں پڑھنا، جو چاہے پڑھ سکتے آپ، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، ہر ایک آدمی اپنی طرف سے ہول سیل میں اب دعائیں بنا کے ڈال رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے سمجھ میں نہیں آتا۔ حالت روزہ میں یا وضو پڑھو، حالت روزہ میں یا سلام پڑھو، تم نیند آتی، ایسے جو وظیفے آتے نا بغیر دلیل کے، اس کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینا چاہیے۔ صحیح دعائیں پڑھیں اور دعا کی بدعت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور زبان کے گناہ جتنے ہوتے ہیں بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے سنجیدہ بنائے۔ ایک آدمی زیادہ بات کرتے رہا تو کیا ہوتا، وہ چلا ہو جاتا انہیں، اور جو آدمی زیادہ بات کرتا دنیا والے اسے پسند بھی نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ اکرام آپ کے سامنے بیٹھتے تو اللہ کی نبی کے بارے میں 3 باتیں بتاتے۔ اللہ کے نبی اکثر خاموش رہتے، کم ہنستے زیادہ روتے تھے۔ ہمارا حال الٹا ہے، زیادہ بات کرنا، کم ہنسنا، اور جو ہے کم رونا اور زیادہ ہنسنا، ہم یہ کرتے ہیں۔ اور یہ غیبت بڑی خطرناک ہے۔ غیبت تو ایسی ہے، اگر آپ عام انسان کی غیبت کریں تو الگ ہے، لیکن عالم کی غیبت کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ بلکہ ابن عساکر رحمہ اللہ تو کہتے ہیں اگر آپ عالم کی غیبت کریں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، عالم کی غیبت کرنے والے کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ لہٰذا بڑے بڑے علماء جو جا چکے ان کی غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بولتے زندگی میں نے ماشاءاللہ کسی کی غیبت نہیں کی، میں اللہ سے اس حال میں ملوں گا کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ لہٰذا حالت روزہ میں کامیڈی دیکھنا، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو گناہ ہوتا ہے زبان کا حالت روزہ میں سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے ہوتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہم جو ہے کیا کریں، سوشل میڈیا دور رہیں، اور دیکھتے ہیں یہ سوشل میڈیا میں کبھی رمضان کا مذاق، کبھی روزہ کا مذاق، کبھی افطار کا مذاق، کبھی سحری کا مذاق ہوتا ہے۔ لہٰذا حالت رمضان میں ہمیں روزے میں اپنے زبان کا صحیح استعمال کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اذکار کی پابندی کرو، جھگڑوں سے دور رہو، بحث و جدال سے دور رہو۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جو آدمی زیادہ بات کرتا ہے تو یہ زیادہ بات کرنا 2 لوگوں کی عادت ہے۔ ایک تو ہے عادت عورتوں کی، دیکھتے ہیں نمازوں کو بھی آتے ہیں تو بات کرتے رہتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے یہ۔ اور اسی طریقے سے کہا کمزور لوگ، محمد ابن عجلان رحمہ اللہ کی اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، کہا بات انسان کو 4 موقعوں پر کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے، دوسرا یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھے، تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو جواب دو۔ کتنے ہوئے؟ 3۔ چوتھا یہ ہے اگر دنیاوی معاملے میں آپ کو بات کرنا ہے تو بات کر کے اپنے آپ کو خاموش بیٹھ جائے۔ بہرحال بہت طویل موضوع ہے یہ زبان کی حفاظت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بلد میں کہا الم نجعل لہ عینین، اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 آنکھیں دی ہیں، ولسانن، اور کیا دیا ہے؟ زبان، وشفتین، 2 ہونٹ۔ آپ یہ 2 ہونٹ دیکھیے، اگر آپ ان ہونٹوں کو الگ الگ پکڑ لیں گے بات نہیں کر سکتے۔ جن کا ہونٹ موٹا ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، بات نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہم کو جو ہونٹ دیا ہے یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دیا ہے۔ آخری بات ہے، یہ ذکر میں سب سے آسان ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ لوگ بول کے دیکھو، لا الہ الا اللہ بولنے کے لیے 2 ہونٹوں کو دبانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور یہ ایسا ذکر ہے علماء تو بولتے بچہ جب بولنا شروع کرتا اسے لا الہ الا اللہ بولنا شروع کرنا چاہیے۔ تو ہم حالت روزہ میں زبان کے گناہوں سے بچیں اور اپنے بیوی بچوں کی طرف توجہ دلائیں، اور بازار میں ادھر ادھر جہاں کہیں رہتے ہیں لوگ زبان کا اگر غلط استعمال کرتے ہیں تو ہماری جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حالت رمضان میں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبانوں کا صحیح استعمال کرنے اور زبان کے جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔